دوستوں، ابھی چند دنوں پہلے واٹس ایپ میں ایک میسیج آیا کہ رمضان آنے کو صرف 100 دن باقی ہے بول کر۔ تو میسیج دیکھ کر میں سوچ رہا تھا 100 دن باقی ہیں تو ابھی رمضان سے پہلے کتنی مرتبہ قرآن ختم کر سکتے ہیں، روزانہ کتنا پڑھنا ہے، یہ ترتیب کے بارے میں ذرا سوچ رہا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا الحمدللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 100 دن اور وہ مہینے، وہ ہفتے، وہ ایام ایسے گزر گئے جیسے ایسا لگ رہا مجھے جیسے کل پرسوں ہی وہ میسیج میں دیکھ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سال ایسے گزریں گے جیسے مہینہ گزرتا ہے۔ قیامت کے قریب سال ایسے گزر گی، ایسی تیزی کے ساتھ سال ختم ہو جائے گا جیسے مہینہ ختم ہوتا ہے، جیسے مہینہ گزرتا ہے۔ آپ بھی محسوس کیے ہوں گے، بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری جان پہچان کے دوست احباب، کوئی کسی کو امریکہ میں نوکری ملی، کسی کو فرانس میں، دبئی میں، کہیں بھی وہ جاتے ہوئے ان سے ملاقات ہوتی ہے، گلے ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، وہ اپنے جاب پہ چلے جاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد وہ فون میں بات ہوتی ہے پھر ان سے، لیکن بات کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی گئے ہوئے، حالانکہ گئے ہوئے 1 سال ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے رشتہ دار دوست احباب آئے تھے گھر کو، 1 سال ہو گیا، اس کے بعد پھر آئے۔ اب جب آئے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے اب بھی 1 مہینہ پہلے آئے تھے پھر آگے گھر کو، لیکن حالانکہ ادھر دیکھے تو گئے رمضان کو آئے تھے، سو پھر کب آ کو ہی یہ رمضان کو آ کو ہی۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینے گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ہفتے گزرتا ہے۔ جیسا ہفتہ گزرتا ہے پورا مہینہ تیزی کے ساتھ ایسے گزر جائے گا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان کو اچھا احساس ہے جو مہینہ مہینہ کرایہ باندھتے ہیں، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ان کو معلوم 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو گھر کا کرایہ دیتے، ابھی سانس بھی نہیں لیے پھر پتہ چلا کہ پھر 1 تاریخ ہے پھر کرایہ دینا۔ ابھی آٹو والے کو اسکول بچے جو ہے وہ پیسے ابھی بھاڑا دیے تھے، ابھی کرایہ ابھی دیے تھے، پھر کھڑی ہونا کہ 3 تاریخ ہو گیا ابھی دیے نہیں نہ بول کو۔ تو مہینے ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے اور گھنٹے لمحوں کی طرح گزر جائیں گے۔ گھنٹے کیسے گزریں گے؟ لمحوں کی طرح۔ ابھی بیٹھے عصر کی نماز کے بعد باہر نکل رہے تھے، ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، پرانے ساتھی، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ اب وہ ساتھی سے وضو خانے کے پاس بیٹھ کو بات چیت کر رہے تھے، اچانک مغرب کی اذان کی آواز۔ اب آدمی پریشان ہو کو گھڑی دیکھتا ہے کہ اتنا جلدی ٹائم ہوگا کیا، حالانکہ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قیامت کے قریب یہ وقت جو ہے یہ سکڑ جائے گا۔ وقت کیا ہو جائے گا؟ سکڑ جائے گا، اور وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ وقت میں سے کیا ہو جائے گی؟ برکت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال جس رمضان کا ہم انتظار کر رہے تھے، بہت ہی جلد وہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ہم زندہ ہیں، اور پھر مزید کرم یہ کہ اللہ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔
تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. کیا پتہ کہ آئندہ پھر رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. صحابہ قدر کرتے تھے، صحابہ قدر کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس اگر ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو انسان کے دل میں خود بخود قدر پیدا ہوتی ہے، اور جب قدر ہوتی ہے تبھی اس چیز کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے. بھی پیسے ہیں، پیسوں کی قدر ہے تو پیسے صحیح استعمال کرے گا، وہ فضول میں خرچ نہیں کرے گا، بیکار کے کاموں میں نہیں لگائے گا. اور اگر پیسوں کی قدر نہ ہو، وراثت میں ملا یا پھر ایسے ہی جو ہے اس کے پاس پیسے آ گئے اور اس کو پیسوں کی قدر نہیں ہے، تو پھر وہ فضولیات میں خرچ کر دے گا، بیکار میں خرچ کرے گا، اڑائے گا وہ پیسوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ قدر نہیں ہے. تو اللہ کی نعمت یہ رمضان جیسا مبارک مہینہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا اگر احساس ہو، اس کی اگر قدر ہو تو انشاءاللہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارا قیمتی گزرے گا، انشاءاللہ عبادتوں میں گزرے گا انشاءاللہ. صحابہ ہر چیز کی کیسے قدر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. شاگرد ان کے بہت سارے شاگرد تھے، شاگردوں کے ساتھ وہ سفر پر جا رہے تھے. یہ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور باقی سب ساتھی اپنے اپنے سواری پر، اپنے اپنے اونٹنی پر سوار تھے. یہ پورا قافلہ تھا. حضرت ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لوگ ہیں، اور پھر یہ پورا قافلہ سفر پر رواں دواں ہے. جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کے ایک کنارے ایک پرانی قبر نظر آئی، ایک بوسیدہ پرانی قبر نظر آئی جہاں پر کسی کو دفن کیا گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی پرانے قبر پر پڑی، تھوڑی دور کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواری کو روکا. فرمایا کہ بھی سواری کو روکو، اور سواری کو روک کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور پھر جو ہے ایک کنارے مصلی بچھائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد سفر. اب جب یہ 2 رکعت نماز پڑھے تو شاگردوں کو اور پھر جتنے لوگ سفر میں ساتھ تھے ان سب کو تعجب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اشراق کا وقت نہیں تھا. اشراق کا وقت ہوتا تو سمجھتے کہ شاید اشراق کی نماز پڑھ رہے. وہ چاشت کا وقت بھی نہیں تھا. اگر چاشت کا وقت ہوتا تو سمجھ جاتے کہ چاشت کی نماز پڑھ رہے. نہ اشراق کا وقت ہے، نہ چاشت کا وقت ہے، نہ ہی کوئی فرض نماز کا وقت ہے، کیونکہ فرض نماز ہوگی تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے ساتھی، پوری جماعت، پورا قافلہ ہے. تو یہاں پر کون سی 2 رکعت نماز پڑھے؟ ایک سوال ساتھیوں کے ذہنوں میں، شاگردوں کے ذہنوں میں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوگا، تو آپ یہاں کون سی نماز پڑھے؟ حالانکہ نفل نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں مکروہ وقت کے علاوہ، تو آپ یہاں کون سی نماز پڑھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دراصل راستے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی قبر پر میری نظر پڑی، ایک بوسیدہ قبر پر میری نظر پڑی، اور پھر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، پھر اسے عمل کرنے کا موقع نہیں. تو خبر کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کی قدر یاد آ گئی. قبر کو دیکھ کر مجھے اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے کہ میرے پاس ثواب کمانے کا موقع ہے، میرے پاس عبادت کرنے کا موقع ہے، مجھے اپنی زندگی کی قدر آ گئی. اس لیے میں نے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، میں نے 2 رکعت صلاۃ الشکر کی نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
تو اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مغفرت کا پروانہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں، اسی لیے اپنے بندوں کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رمضان کے کیا معنی ہیں؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، رمضان میں 5 حروف ہیں۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، اور رمضان ان 5 حروف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کو 5 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے بندیوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، جو رمضان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو نیکیوں میں وقت گزارتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار میں وقت گزارتے ہیں، جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو، ان بندیوں کو 5 انعاموں سے نوازتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، واو، الف، نون، 5 ہیں نا۔ تو پیران پیر نے فرمایا کہ را سے اللہ کی رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندوں کو اللہ کی رحمت ملنے والی ہے۔ اس مہینے میں بندوں کو، بندیوں کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر میم سے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کو اور بندیوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی کیا نصیب ہوتی ہے؟ مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ضاد۔ تو فرمایا کہ جب بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں جہاں ضرورت ہو وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذات سے کیا ہے؟ جنت کی ضمانت، اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور پھر ہے الف۔ الف سے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی بدولت، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں ہے نون۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بندوں کو، ان تمام بندیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، جنت کی ضمانت ملتی ہے، اللہ کی الفت اور محبت نصیب ہوتی ہے، اور پھر جہنم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، کیونکہ احترام کرنے پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور اگر رمضان کی ناقدری ہوئی تو پھر
جو اللہ نوازتا ہے وہ محروم بھی کرتا ہے۔ بہت سے جگہ یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے باوجود بھی دن میں نوجوان کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، چائے کی دکانوں میں چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے آتے نظر آ رہے ہیں، بیکریوں کے پاس اسی طرح جو ہے راستوں میں بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان کا احترام بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچپن میں بہت دیکھنے کو ملتا تھا، احترام کرتے تھے لوگ، کم سے کم جو مسلمان ہیں اور ان کی چائے کی دکان ہے وہ پردہ لگا دیتے تھے تاکہ روزے دار اگر گزرے تو کھانے پینے والوں پر نظر نہ پڑے۔ جو ہوٹل والے ہوتے تھے یا تو بند کر دیتے تھے یا پھر شام کو کھولتے تھے، اور اگر دن میں غیروں کے لیے کھول رہی تو سامنے پردہ لگا دیتے تھے تاکہ روزے دار گزرتے ہوئے کہیں کھانے پینے والوں پر نظر نہ پڑ جائے، روزے دار کی ناقدری ہوگی، رمضان کی بے احترامی ہو جائے گی۔ ایسا احترام ہوتا تھا۔ آج تو مسلمان ہوٹل والے تو چھوڑو، خود مسلمان کھڑے کھڑے کھا رہا پی رہا۔ تو اللہ کے غصے کو کیسی یہ دعوت ہے۔ اللہ احترام، میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا احترام بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہو اور رمضان کا احترام نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں اللہ ہو، اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت ہو، اور اگر وہ کسی عذر سے روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے، بیمار ہے یا پھر جو ہے مسافر ہے، اسے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، تب بھی وہ روزے داروں کے احترام میں روزے داروں کے سامنے کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اتنے بیمار ہیں، اس کے باوجود نوجوان ہیں اور ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کے چائے پی رہے، دن میں سگریٹ پی رہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو سناؤں، احترام بہت ضروری ہے، اور احترام پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اللہ نوازے ہیں۔ غیر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا صرف رمضان کے احترام کرنے پر، روزے کے احترام کرنے پر۔ آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں غالباً ایک یہودی رہتا تھا، مسلمانوں کے محلے میں، جہاں مسلم آبادی تھی، مسلمانوں کے محلے میں وہ یہودی رہتا تھا۔ بعض کتابوں میں دوسرے طریقے پر ہے، بہرحال اتنا تو طے ہے کہ وہ مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے بیوی بچوں کو گھر میں جمع کر کے وہ بچوں کو سمجھاتا تھا، بیوی بچوں کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا احترام والا مہینہ آ گیا، مسلمانوں کا مقدس مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بیوی بچوں کو وہ سمجھاتا تھا کہ باہر کھانا نہیں، باہر پینا نہیں، تاکہ ان کے رمضان کی ناقدری نہ ہو۔ احترام اس کے دل میں، محبت اس کے دل میں رمضان کے مہینے کی اتنی تھی، اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کرتا کہ اگر کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو گھر کے اندر آ کر بیٹھ کر کھا لینا، باہر نہیں کھانا، باہر نہیں پینا، تاکہ کسی روزے دار کی نظر نہ پڑے اور رمضان کی ناقدری نہ ہو۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، ان کا جو بچہ تھا، بڑا بچہ، شاید وہ بھول گیا تھا یا کیا پتہ نہیں، کھانے کی کوئی چیز وہ باہر بیٹھ کر کھا رہا تھا، باہر گلی کے پاس، گھر اور یہ روڈ ہے، چلنے پھرنے والے، وہاں بیٹھ کر وہ کھا رہا۔ اتنے میں ان کے والد صاحب جو یہودی تھے وہ آ گئے اور ان کی نظر پڑی کہ بیٹا راستے پر بیٹھ کر گزرنے والوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں اتنا غصہ آیا ان کو کہ بچے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور گھر کے اندر لے جا کر سمجھانے لگے کہ بیٹا میں نے تم کو سمجھایا تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، مسلمان روزے سے ہوتے ہیں، تم ان کے سامنے کھا رہے ہو، میرے سمجھانے کے باوجود بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گرچہ کہ وہ غیر ایمان والا تھا، لیکن اس کے دل میں رمضان کا احترام تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی جب ان کا انتقال ہوا تو وقت کے اللہ والے نے، وقت کے بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وقت کے بزرگ تھے، ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ یہ تو غیر ایمان والا تھا، اس کو کیسے جنت مل گئی؟ تو یہ بزرگ نے خواب میں ان سے پوچھا کہ بھائی تم تو غیر ایمان والے تھے، تم تو ہمارے محلے میں رہتے تھے، لیکن تمہیں جنت کیسے نصیب ہوئی؟ تمہارے کس عمل پر اللہ نے تمہیں جنت عطا کیا؟ تو وہ جو غیر ایمان والا تھا وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرے دل میں رمضان کا احترام تھا، میرا بچہ روزے داروں کے سامنے کھاتا پیتا تھا تو میں نے غصے میں اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور میں نے اپنے بچے سے کہا تھا رمضان کا احترام کرو، تو میرے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے موت سے پہلے 2 ساتھیوں کو میرے پاس بھیجے، انہوں نے آ کر مجھے کلمہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد ایمان کی حالت میں اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی اور جنت عطا فرمایا۔ کیا منہ دکھائیں گے جو رمضان میں کھا رہے ہیں، رمضان میں پی رہے ہیں؟ بہت سے نوجوان رمضان کا مبارک مہینہ، روزہ فرض ہے روزہ فرض، رتیبی اہمیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزے توڑ، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے۔ کیا ہمیں ہارڈ ورک کرتی، ہمیں میکینک، ہمیں موٹے ڈھوتی، ہم نہ بی پی ہم نہ شوگر، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے۔ اچھا بی پی شوگر میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اگر کچھ نہ کھائے تو وائبریشن شروع ہو جاتا ہے، گولی کھائے بغیر جو ہے کنٹرول نہیں ہوتا بی پی یا شوگر۔ ان تمام کے لیے ایک نسخہ ہے، وہ یہ کہ دیکھیں بیماری دینے والی ذات اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوتے تو کیا کہتے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ ہے، مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر بی پی والے، شوگر والے کوشش کریں رکھنے کی، روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ روزانہ سحری کو اٹھنا ہے، گھر والے سب سحری کرتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ میں سحری کرنا۔ بی پی ہے مجھے، شوگر ہے، تو میں بھی کیا کرنا؟ نہیں ہوتا بول کو پہلے ارادہ کر لینا، نہیں کوشش تو کرنا۔ بھئی ہمیں جو ہے اٹھ کر سحری کھانا اور سحری کھانے کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو جانتا ہے میں بی پی کا مریض ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے گھنٹے گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے، دوائی کے بغیر میرے بدن میں جو ہے حرکتیں آ جاتی ہیں، میں سنبھال نہیں سکتا۔ یا اللہ تو جانتا ہے لیکن روزہ رکھنا فرض ہے، تو نے روزہ رکھنے کو فرض کیا ہے۔ اے اللہ میں نے سحری کر کے روزہ شروع کر دیا ہے، اے اللہ اب تو چاہے تو اسے پورا کر سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جو بیمار ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو بیمار نہیں ہیں ان کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ان کے لیے تو فرض ہے۔ جو شوگر کے، بی پی کے مریض ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، شروع میں تھوڑی دقتیں ہوں گی، شروع میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، بھوک لگے گی، سر میں چکر آئے گا، زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، روزہ توڑ دیجیے، پھر دوسرے دن ووچ کرنا، پھر دوسرے دن کیا کرنا؟ پھر سحری کرنا، پھر روزہ رکھنا چند دن۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ اصرار کر رہا ہے، میرے بندے کے دل میں ذوق ہے، شوق ہے، تو وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، وہ اللہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 6 لاکھ ایمان والوں کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، کیا وہ اللہ ہمارے شوگر کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ ہمارے شوق پر ہماری بی پی کو ختم نہیں کر سکتا؟ ہماری کمزوری کو دور نہیں کر سکتا؟ یقین کی ضرورت ہے میرے عزیز ساتھی، یقین۔ آج اللہ کی ذات پر وہ یقین ہی نہیں ہے، ورنہ جب اللہ کی ذات پر یقین تو پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی
نور اللہ مرقدہ، سبق پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ ایک حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے پھر وہ حدیث کے جو راوی ہیں ان کا قصہ حضرت سنا ہے. بولے حدیث بعد میں سمجھو، پہلے یہ جو حدیث روایت کرنے والے ہیں ان کا قصہ سنو. حضرت نے فرمایا کہ وہ بڑے تہجد گزار تھے. وہ جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں فرمایا کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے تہجد گزار تھے، لیکن وہ دونوں پاؤں سے مطلب چلنے سے معذور تھے، اپاہج، پیرالائز. دونوں پیر تو تھے ان کے لیکن وہ رینگ کر چلتے تھے، وہ رینگتے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ رینگتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور پھر اٹھ کر ایک بکیٹ لے کر رینگتے رینگتے گھسیٹتے گھسیٹتے وہ کنویں کے پاس جاتے اور پھر کنویں میں جو ہے وہ بکیٹ ڈال کر پانی سین کر پھر وضو کرتے اور پھر وہاں سے آ کر اپنے مصلی میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. آج اللہ نے ہمیں پیر دیے، صحیح پیر دیے ہیں، چلنے کی طاقت ہے، لیکن تہجد تو چھوڑو، فرض میں نہیں آتے، فرض میں ہمیں آگے پیچھے کر رہے. وہ اللہ والے کل قیامت کے دن ہوں گے اللہ کے سامنے، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کتنی شرم آئے گی اللہ کے سامنے. تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ ان کی آنکھ لگ گئی، وہ بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے، تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو وہ فوراً اٹھے اور اٹھ کر رینگتے رینگتے گئے کنویں کے پاس، اور کنویں کے پاس گئے. آج اللہ نے اتنی سہولتیں ہمارے لیے کر دی ہیں. آج تو پانی کے لیے پہلے تو کنویں کے پاس جانا پڑتا تھا، تالابوں میں جا کر پانی لاتے تھے، نہروں کے پاس جاتے تھے. آج گھروں میں پانی ہے، اور پھر وہ اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ کتنے قسم کے نل ہیں. باریک پانی کے لیے الگ نل ہے، پھر وہ جو ہے خطرے پانی کے لیے الگ نل ہے، گرم پانی کے لیے الگ نل ہے. نل ایک ہی ہے اور پھر وہ خالی سسٹم، وہ بٹن کی ضرورت ہے. اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نمازوں میں سستی کریں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا تو جلدی جلدی رینگتے رینگتے گئے اور جا کر انہوں نے پانی نکالا، اور نکال کر وضو کر رہے تھے، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. وضو کر رہے تھے، فجر کی اذان ہو گئی. تو رینگتے رینگتے وہ مصلی پر آئے اور آ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تو جانتا ہے میں معذور ہوں، میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، کاش کہ میرے پیروں میں طاقت ہوتی، میرے پیر اچھے ہوتے تو میں بھی جلدی جاتا اور جا کر وضو کر کے کم سے کم یہ دو چار رکعت تو پڑھ ہی لے سکتا تھا. اے اللہ بیماری بھی تیری طرف سے ہے، صحت بھی تیری طرف سے ہے. اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے پیروں کو تو صحیح سالم کر سکتا ہے، میں ایک تندرست آدمی کی طرح میں جا کر وضو کر کے آ سکتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی ان کی دعا قبول بھی نہیں، ابھی ان کی دعا جو ہے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو پیروں میں حرکت محسوس ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کو صحیح سالم کر دیا، اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہ چلنے لگے. یہ ایک محدث کا واقعہ ہمارے حضرت بتا رہے تھے، یہ قصہ. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اگر شوگر والے، بی پی والے، کمزور جو بھی ہیں، جن کو روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہے، وہ روزانہ سحری کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اور کوشش کریں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی بیماری کو ختم کر دے گا، انہیں روزہ رکھنے کی اللہ توفیق دے گا؟ کریں گے بھائی، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ان کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، اور دوسری یہ ہے کہ تراویح. اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اللہ کی قسم ہمارے دل صاف ہوں گے قرآن کی تلاوت سے.
رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے دلوں میں سمائیں گی جب ہمارا دل صاف ہوگا، اور دل صاف ہوگا قرآن کی تلاوت سے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ تراویح میں قرآن سننا مشکل ہو رہا ہے، بہت سارے ساتھی محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے کو جا رہے ہیں، کیوں بولے تو وہاں جلدی تراویح ہو جاتی ہے، یہاں ذرا لیٹ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح کو انہوں لے رہی، وہاں 40 منٹ میں پوری تراویح ختم، 50 منٹ میں وتر عشاء پورا ختم ہو کو گھر کو آگے جا ہمیں تراویح سننا۔ تراویح میں قرآن سننا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا تو دور کی بات۔ قرآن کی تلاوت نہیں، پھر زندگی میں برکتیں کیسے آئیں گی، کمائی میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ وہ قصہ مشہور ہے نا، ایک گھر میں بیگم بولی اپنے شوہر کو کہ گھر میں کیا کی برکت بہت کم دکھ رہی ہے، بار بار پریشانی آ رہی ہے، ایک کام کرو حضرت کو بلا لے کو، دعا کریں گے اللہ کی رحمت برسی تو انشاءاللہ گھر سے پریشانیاں ختم ہوتی۔ حضرت کو بلا لے کو، اللہ والے بزرگ امام صاحب گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ والے آئے تو بول کو بیگم کیا کرے، اہلیہ شوہر کو بولے، شوہر گئے جا کو امام صاحب سے مل کو بولے حضرت ذرا گھر کو کب آپ کو وقت ملتا ذرا کو ذرا دعا کر دلے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ حضرت بولے ٹھیک ہے چلو، گھر کو گئے، دعا ہوئی، دعا کر کو حضرت واپس آ گئے۔ اب واپس آ گئے نا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ روم میں جس روم میں بیٹھ کر حضرت دعا کر رہے تھے، وہ روم میں صفائی کرتے ہوئے ان کو اہلیہ کو یاد آیا، ارے یہاں 500 کا نوٹ تھا نا، نہیں ہے نا، یہاں کیا تھا، یہاں 500 کا نوٹ تھا، نہیں ہے۔ اب وہ نوٹ انگیٹا سب اچھا یاد رہتے ہیں، وہ بھولتے نہیں وہ۔ اب انہوں شوہر کو بولے ایسا کیا بھی بیزار سمجھنوں کو، حضرت کو بلائے تھے دعا کو، حضرت یہاں بیٹھ کو دعا کر رہے، لیکن یہاں یہ 500 کا نوٹ رکھی تھی میں، وہ نظر نہیں آ رہا، حضرت کو پوچھو کیا تک دیکھے کیا حضرت تے گا۔ اب انہوں کیسا پوچھیں گے، انہوں بولے نہیں وہ لیت لے لیں دے حضرت اشنا ہمارے لیے سو، میں وہ سب پوچھتا نہیں گا، بات کو ٹال دیے۔ وہ کیسا پوچھنے ہوتا، میں نہیں پوچھتا بول کے۔ بہرحال ان کے دل میں قدر تھی، محبت تھی، اس کے واسطے نہیں پوچھے۔ آج کل کون تو ویسا کرے بچی پوری ویڈیو وائرل ہو جاتے۔ بہرحال اس کے بعد 1 سال گزر گا، 1 سال گزرے باستا پھر ان کی اہلیہ وہ شکایت کیا گھر میں برکت نہیں، گھر میں کیا کی ذرا آفت مصیبت پریشانیاں پیچھے کون سی چیز میں بھی برکت نہیں دکھ رہی ہے۔ اس کے واسطے حضرت، اب حضرت کو بلا لگا دعا کرے برکت آ جاتی ہے کیا؟ بولو بھائی برکت آتی ہے۔ گھر میں ایک مرتبہ بہت سے عورتوں کا یہی خیال ہے، کیا گھر میں برکت نہیں، قرآن خوانی کرا لے تو برکت آ جاتی ہے بول کے۔ کوئی قرآن خوانی کرنے سے برکت آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں برکت آتی ہے۔ گھر میں نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، ذکر کرو، گھر میں تلاوت کرو، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ ہمیں کیا سمجھ لی، محلے کے 4 بھائی کام کو 4 مرد بنا کو بلا کو پڑھا دلے تو برکت آ جاتی ہے۔ برکت اعمال سے آتی ہے، اپنے دل کو پاک کرو، دل میں مال کی محبت نہیں، دل میں قرآن کی محبت کو بساؤ۔ بہت سے عورتوں کو خواب میں خالی سانپا نظر آتے، کیا نظر آتے؟ سانپا نظر آتے۔ فون کر کو پوچھتے حضرت ایسا سوتے ہی اتنا خطرناک سانپ حضرت، صحیح بات ہے، تمہیں نیمبو دم کر کو دے، پوری نیمبو ہونا کا تو پی لے تمہیں، نہیں میں خام کو دم کر کو دیو، پیشانی کو گاڑنا کا تو گاڑ لیتی ہوں، پیشانی کو۔ اتنا خطرناک سانپو اور ایسا ڈرونا، کیا حضرت اس کی تعبیر کر کو پوچھتی؟ حدیثوں میں لکھا ہے لوگوں کو اور عورتوں کو، اکثر عورتوں کو سانپ اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ ان کے دل میں کس کی محبت ہوتی ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گلے میں جو چین ہے، ان کے بدن میں جو زیور ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس زیور کی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کیے،
کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں نکالے، وہ کل قیامت کے دن سام بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ انا کنز لک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کرتا تھا، اور اس میں سے جو غریبوں کا حق تھا، اس میں سے جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی وہ تو ادا نہیں کرتا تھا، سام کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ وہ نظر آ رہا ہے یہاں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھی، 1 سال ہوا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کتنا ہوا؟ 1 سال۔ وہ قصہ سن رہے تھے نا، قرآن سے ہماری کیسی محبت دیکھو۔ 1 سال ہوا، پھر شوہر کو بولے اجی گھر میں پھر کیا کی برکت نہیں دس رہی ہے، حضرت کو بلاؤ، حضرت کو بلا کو پھر دعا کرو۔ لیکن یہ بھی بولی کہ اب آتی نہیں، تب ذرا پوچھو وہ 500 روپے کی نوٹ رکھے تھے نا وہ، خیر انہوں حضرت کو بلائے دعا کے واسطے۔ اب حضرت آئے، دعا کرے، دعا کے بعد اب انہوں شوہر کو جو ہے فورس کر دی، فل نہیں پوچھو پوچھو، وہ 500 کی نوٹ وہاں تھی نہ دیکھے کہ حضرت پوچھو گے۔ اب انہوں بھی شرماتے شرماتے کیا کریں گے، پوچھو انہوں، حضرت ایسا کیا بیزار نکو کر لیو، وہ ذرا ایسا ہے ہی، ذرا صحیح بات ہے، تکلیف دینے کا دے ڈالتی، بعد میں بولتی کیا بھی بیزار کر لیو نکو اگر کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو انہوں بولے حضرت کیا بیزار کر لو نکو، گئی سال تمہیں آکو یہاں دعا پڑے تھے نا، یہاں 500 کی نوٹ کیا تمہیں دیکھے کیا حضرت کر کو پوچھ، 500 کی نوٹ یہاں کیا تمہیں دیکھے کیا، تمہیں نظر آئی کیا؟ تو حضرت بولے ہاں میں دیکھا، یہاں 500 کی نوٹ دیکھا تھا۔ بولے حضرت کیا بولے؟ 500 کی نوٹ میں دیکھا تھا، کیوں پھر تمہیں اٹھائی نہیں کیا؟ تو حضرت بولے ان کو تمہیں وہ پیسے اٹھائی نہیں، وہ 500 کی نوٹ یہاں دیکھا میں نیچے پڑی تھی نا، اٹھا کو، یہ الماری میں قرآن ہے دیکھو، یہ قرآن کے اندر رکھو ہوں، اٹھا کے دیکھو قرآن میں، وہ انہوں قرآن اٹھا کے دیکھے تو وہاں پہلے صفحے میں 500 کی نوٹ رکھو ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1 سال ہوگا قرآن اٹھا کو نہیں، 1 سال ہوگا گئے سال آئے تھے سو دعا کو، تب وہ نوٹ پڑھیے نہ بول کو قرآن میں اٹھا کے رکھو گئی۔ 1 سال سے قرآن کھول کو نہیں، کہاں سے آتی ہے برکت گھر میں؟ خالی دعائیں کرا دے تو آ جاتی ہے برکت، قرآن خوانی کرائے تو برکت آ جاتی ہے؟ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، نمازوں سے برکت آتی ہے زندگی میں، قرآن کی تلاوت سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، جس طرح تمام قرآنوں میں، آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں میں اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح تمام انبیاء میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اسی طرح اس رمضان کو فضیلت ہے۔ جس طرح تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ فضیلت والا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اس مہینے میں کم سے کم ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے سلیمت سنہ، جس کا رمضان بن گیا اس کا پورا سال بن گیا۔ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ باقی 11 مہینے اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ جو رمضان میں نمازوں کی پابندی کر لے گا، باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اسے نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے گا، باقی 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو رمضان میں اپنے آنکھوں کو غلط استعمال سے بچائے گا، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے گا، باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اسے نظروں کی، اس سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو رمضان میں اپنی زبان کو گالی گلوچ سے، غیبت سے بچائے گا، باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ارادہ کریں انشاءاللہ بدلنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو زندگی میں کتنے رمضان آئے گئے، لیکن ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟
اگر نہیں آئی تو ہم نے ان مہینوں کی قدر نہیں کی، تو اس مہینے کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے عبادت کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔